کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ سے بات کر رہا ہو، الفاظ کانوں میں تو پڑ رہے ہیں لیکن دماغ تک کچھ نہیں پہنچ رہا؟ بھئی یہ ایک بہت ہی عام تجربہ ہے۔ آج ہم اسی موضوع کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سارا تجزیہ ناظمہ فاطمہ کی تحقیق کی روشنی میں ہے، جو زبان کی نشوونما اور بچوں پر سماجی اور ماحولیاتی اثرات پر کام کرتی ہیں۔ ان کی تحقیق بتاتی ہے کہ سننا، جسے ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، دراصل محض ایک عمل نہیں بلکہ ایک بہت ہی پیچیدہ مہارت ہے۔ تو سب سے پہلے چلیں ایک بنیادی غلط فہمی کو دور کرتے ہیں۔ کیا آواز کا کانوں تک پہنچانا یعنی ہیئرنگ اور اسے سمجھنا یعنی لسننگ ایک ہی بات ہے؟ اکثر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جملہ یہ ہم سب کی کہانی ہے نا؟ چاہے وہ کلاس روم ہو، کوئی میٹنگ ہو یا بس دوستوں سے گفتگو، یہ احساس کہ الفاظ تو سن لیے مگر مطلب کہیں کھو گیا، یہ سننے اور سمجھنے کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہیئرنگ یعنی سننا ایک خودکار غیر فاعل عمل ہے، بالکل پلک جھپکنے کی طرح۔ آواز کی لہریں آتی ہیں اور کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں، بس کام ختم۔ لیکن کمپریہنشن یعنی سمجھنا، یہ ایک بھرپور ذہنی ورزش ہے۔ یہ ایک فعال عمل ہے جس میں آپ کی توجہ، آپ کا تجزیہ اور آپ کی کوشش شامل ہوتی ہے۔ تو آئیے اب ذرا دماغ کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں، جب ہم کسی بات کو واقعی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دراصل کیا طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سفر بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ تصویر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ سننا صرف کانوں کا کھیل نہیں ہے، نہیں، یہ پورے دماغ کی ایک سرگرمی ہے۔ دماغ کے زبان والے حصے، یادداشت کا مرکز اور یہاں تک کہ جذبات کو کنٹرول کرنے والے حصے، یہ سب مل کے ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں، تب جا کر بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ پورا عمل ایک زنجیر کی طرح ہے۔ سب سے پہلے آواز کان میں پڑتی ہے، پھر دماغ اسے لفظوں میں توڑتا ہے، ان لفظوں کو اپنی ذخیرہ الفاظ کی ڈکشنری سے ملاتا ہے، پھر جملے کی ساخت کو سمجھتا ہے اور آخر میں اپنے پرانے تجربات اور علم کی بنیاد پر اس کا اصل مطلب نکالتا ہے۔ اور اگر اس زنجیر کی کوئی ایک کڑی بھی کمزور ہونا تو پوری سمجھ کا عمل متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بہترین نظام اکثر ناکام کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کوگنیٹو اوورلوڈ، یعنی دماغ پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈال دینا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دماغ کہتا ہے بس اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ اس نظریے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دماغ میں ایک ورکنگ میموری ہوتی ہے جس کی گنجائش محدود ہے۔ اسے ایک کمپیوٹر کی ریم کی طرح سمجھ لیں۔ اگر ایک ساتھ بہت ساری ایپس کھول دی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر سست ہو جاتا ہے یا ہینگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے دماغ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں یہ عمل کیسے ہوتا ہے۔ جب کوئی بہت تیزی سے بول رہا ہو یا بہت مشکل الفاظ استعمال کر رہا ہو یا آس پاس بہت شور ہو تو ہماری ورکنگ میموری پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ دماغ کچھ معلومات گرا دیتا ہے تاکہ ہینگ نہ ہو، اور نتیجے کے طور پر بات ادھوری سمجھ آتی ہے۔ ورکنگ میموری کو آپ دماغ کی ایک میز سمجھ لیں۔ جب ہم کچھ سنتے ہیں تو معلومات کے ٹکڑے اس میز پر رکھے جاتے ہیں تاکہ دماغ انہیں جوڑ کر مطلب بنا سکے۔ اب اگر میز پہلے سے ہی بھری ہو یا اس پر بہت تیزی سے سامان پھینکا جائے تو ظاہر ہے چیزیں گرنا شروع ہو جائیں گی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے دماغ کو مضبوط بنانے اور اس علمی بوجھ سے نمٹنے کے لیے کچھ شاندار اوزار اور حکمت عملی موجود ہیں۔ آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور تصور ہے۔ ہمارا دماغ کوئی خالی سلیٹ نہیں ہے۔ اس میں معلومات کے چھوٹے چھوٹے خانے یا فائلیں بنی ہوتی ہیں جنہیں اسکیماز کہتے ہیں۔ جب ہم کچھ نیا سنتے ہیں تو دماغ فوراً ان پرانی فائلوں کو کھنگالتا ہے تاکہ نئی معلومات کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی نئی بات سامنے آتی ہے، دماغ اپنی لائبریری سے ملتی جلتی معلومات نکالتا ہے۔ اس سے اسے اندازہ لگانے میں مدد ملتی ہے کہ آگے کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس سے سمجھنے کا عمل تیز اور بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کسی موضوع پر پہلے سے تھوڑا بہت علم ہونا اسے سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ یہ صلاحیت ہمارے دماغ کے اندر ایک کوالٹی کنٹرول مینیجر کی طرح کام کرتی ہے۔ ایک اچھا سننے والا مسلسل خود سے پوچھتا رہتا ہے، کیا مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر جواب نہیں میں ہو تو وہ فوراً اپنی سمجھ کو درست کرنے کے لیے یا تو سوال کرتا ہے یا اپنی توجہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تصویر ایک ماہر سننے والے کے دماغی عمل کو دکھا رہی ہے۔ یہ ایک مسلسل چکر ہے، سننا، پھر اپنی سمجھ کو پرکھنا،
اگر کوئی الجھن ہے تو اسے پہچاننا اور پھر وضاحت کے ذریعے معنی کو دوبارہ بحال کرنا۔ یہ محض غیر فعال طور پر آواز وصول کرنے سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اچھا، ابھی تک ہم نے دماغ کے اندرونی میکانزم کی بات کی، لیکن ہمارا بیرونی ماحول بھی ہماری سننے کی صلاحیت پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ماحول ہماری سمجھ کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ان دو تصویروں میں فرق بالکل صاف ہے۔ جب کوئی سننے والا دباؤ، خوف یا پریشانی کا شکار ہو تو اس کا دماغ ایک دفاعی موڈ میں چلا جاتا ہے اور معلومات کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس ایک پرسکون اور محفوظ ماحول دماغ کو کھل کر سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہم اکثر آدھا دھیان دے کر سنتے ہیں، جیسے پس منظر میں کوئی ویڈیو چل رہی ہو، لیکن گہری سمجھ کے لیے فعال طور پر غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں ہم جو سن رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور اس سے ایک تعلق قائم کریں۔ تو اس مہارت کو فروغ دینے میں والدین اور اساتذہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ فہرست کچھ عملی اقدامات بتاتی ہے۔ سب سے اہم، خود اچھے سننے والے بن کر مثال قائم کریں۔ بچوں کو سوال پوچھنے کی ہمت دیں اور انہیں بات کو سمجھنے اور ہضم کرنے کے لیے وقت دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سننے کی مہارت کو بہتر بنانا صرف اچھے نمبر لینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہمدردی پیدا کرنے، مضبوط رشتے استوار کرنے اور زندگی بھر مؤثر طریقے سے بات چیت کرنے کی بنیاد ہے۔ یہ ایک بنیادی انسانی صلاحیت میں ایک بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ اور ہم اسی گہری بات پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ سننا صرف الفاظ اور ڈیٹا کو پروسیس کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد انسانوں سے جڑنا ہے۔ جب ہم واقعی کسی کو سنتے ہیں تو ہم صرف اس کی معلومات نہیں، بلکہ اسے بحیثیت ایک انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں۔